بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ، نماز کا بیان۔ صلاۃ لغت میں ذکر کو بھی کہتے ہیں، عبادت کو بھی کہتے ہیں، اور گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر پر آنے کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے تینوں معنی لغت کے اندر آتے ہیں۔ صلاۃ ذکر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر ذکر کے معنی مراد لیے جائیں تو اس لغوی معنی میں اور صلاۃ کے اصطلاحی معنی میں مناسبت ظاہر ہے، اور اگر اس سے مراد عبادت لی جائے، لغت میں عبادت کے معنی بھی آتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ استعمال ہوا ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ کہ مشرکین کی عبادت بیت اللہ کے پاس وہ تالی بجانا اور اس قسم کی بیہودہ حرکتیں کرنا ہے، تو یہاں صلاۃ بمعنی عبادت ہے۔ اگر عبادت کے معنی لغوی مراد ہوں تب بھی اس کی مناسبت صلاۃ اصطلاحی سے ظاہر ہے۔ اور تیسرے معنی اس کے آتے ہیں گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر پر آنا۔ گھوڑ دوڑ جب ہوتی ہے تو 1 سے لے کر 10 نمبر تک آنے والے گھوڑوں کے نام اہل عرب نے رکھے ہوئے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو کہتے ہیں سابق، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو کہتے ہیں مصلی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مصلی۔ اس سے مناسبت مصلی اس معنی لغوی سے مناسبت معنی اصطلاحی کی اس طرح ہے کہ نماز پڑھنے والا چونکہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، آگے امام ہوتا ہے اور پیچھے مصلی نماز پڑھنے والا کھڑا ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے بھی صلاۃ کو صلاۃ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آگے بات؟ اچھی طرح نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت، یہ سب قرآن کریم سے بالکل صاف ہے، واضح ہے۔ قرآن کریم میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اتنی کثرت سے ہے، یہ اس کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اور سب سے پہلی وہ چیز حدیث بتاتی ہے، سب سے پہلا وہ کام، جب سے پہلی وہ ذمہ داری جس کے بارے میں قرآن آخرت میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد آپ بخاری میں پڑھیں گے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے اہم چیز جس کو ادا کرنا چاہیے وہ نماز ہے، اس لیے کہ جو شخص نماز کو صحیح ادا کرتا ہے تو وہ باقی فرائض اسلام اور باقی شرعی ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ مَا سِوَاهَا أَضْيَعُ۔ اور جو نماز کو ضائع کر دے تو وہ دیگر ذمہ داریوں کو پہلے ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم عبادت ہے، بڑی بنیادی عبادت ہے، اور یہ نماز ابتدائے اسلام میں، جب اسلام کی ابتدا ہوئی ہے تو صرف 2 نمازیں فرض تھیں، ایک فجر کی نماز اور دوسری مغرب کی نماز۔ نہیں بات؟ بعد میں معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، جس کا واقعہ احادیث کے اندر مشہور اور معروف ہے۔ سمجھ گئے؟ یہاں پر کتاب الصلاۃ میں فصل اول میں صاحب مشکات نے فضائل صلاۃ کو بیان کیا ہے کہ نماز کی فضیلت کیا ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کی نماز، یہ ما بین الصلوات و ما بین الجمعتین کفارہ بن جاتی ہیں گناہوں کا۔ کس کا کفارہ بن جاتی ہیں؟ گناہوں کا۔ ہر انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہیں، لیکن علماء کا اس پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ یہ صغائر کا کفارہ بنتی ہیں، کبائر کا نہیں، کیونکہ کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ اگر حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہے تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا، اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو توبہ اور ابراء کے بغیر معاف نہیں ہوگا، یعنی توبہ بھی کی جائے اور جس کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے یا اسے معاف کرایا جائے، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا۔ سمجھ نہیں بات؟ کیونکہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم۔ اس آیت کے اندر صراحت ہے کہ صغائر کا تو کفارہ بن سکتے ہیں اعمال صالحہ، لیکن کبائر کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ کبائر کے لیے تو توبہ ہی ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ قصہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک گناہ میں مبتلا ہو گیا ہوں، لہٰذا میرے اوپر حد جاری فرمائیے۔ اور وہ گناہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک خاتون کا بوسہ لے لیا تھا جو حرام تھا، اور اس کے بعد وہ پریشان ہو گئے
اور سمجھے کہ میرے اوپر حد جاری ہونی چاہیے زنا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، میرے اوپر حد جاری کیجیے، اس گناہ سے مجھے پاک کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ انہوں نے نماز پڑھی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پھر آ گئے اور کہا یا رسول اللہ میرے اوپر حد جاری کیجیے، مجھے گناہ سے پاک کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو نے کہا جی پڑھیے۔ تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نماز نے تمہارے گناہ کو کیا کر دیا؟ صاف کر دیا، تمہارا گناہ اس نماز کے پڑھنے سے صاف ہو گیا، لہٰذا اب تمہارے پر حد جاری ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک روایت میں آتے ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خاص میری خصوصیت ہے یا سب کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا قیامت تک آنے والی میری امت کے لیے کہ نماز صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ یہ تو حدیث کا قصہ ہے، لیکن اس حدیث میں عورت کا بوسہ لینا، اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کیا معلوم ہو رہا ہے اس حدیث سے؟ یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں اس پر کلام فرمایا اور فرمایا کہ مجھے اس میں تردد ہے کہ اس کو صغیرہ گناہ قرار دیا جائے، اس کو مطلقاً صغیرہ گناہ قرار دینے میں مجھے تردد ہے۔ پھر اس کا خود ہی جواب دیا، فرمایا اصل میں یہ ایک اعتبار سے صغیرہ ہے اور ایک اعتبار سے کبیرہ ہے۔ یہ قبلہ ایک اعتبار سے کیا ہے؟ صغیرہ، اور ایک اعتبار سے کبیرہ۔ اس کی دو جہتیں ہیں۔ اگر کسی شخص کا والعیاذ باللہ ارادہ ہو زنا کا اور وہ قبلہ پہ آ کے رک جائے اور قبلہ سے واپس ہو جائے تو اس کے حق میں یہ صغیرہ ہے۔ لیکن ایک شخص کا ارادہ ہی قبلہ تک جانے کا ہے، اس سے آگے جانے کا ارادہ نہیں ہے، صرف بوس و کنار تک رہنے کا ارادہ ہے، تو اس کے حق میں یہ کبیرہ ہے۔ تو بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ صحابی آگے کا ان کے دل میں ارادہ تھا، لیکن اللہ کا خوف غالب آیا اور قبلہ سے واپس آ گئے، تو اس لیے ان کے حق میں صغیرہ بنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی، یہ اس نماز سے کیا ہو گیا؟ معاف ہو گیا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور کفر کے درمیان جس سے فیصلہ ہوگا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کا ترک کرنا ہے۔ اس حدیث سے استدلال کر کے، اور ایک اور حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس سے استدلال کر کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ تارک صلاۃ عمدن کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس مسئلے میں تفصیل ہے، تھوڑی سی سمجھ لیجئے۔ تارک صلاۃ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تارک صلاۃ استحلالاً ہے، نماز کو فرض سمجھتے ہی نہیں ہے، نماز کا ترک حلال سمجھتا ہے، تو یہ شخص تو ضروریات دین کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے، بالاتفاق بالاجماع کافر ہے۔ دوسرا ہے تارک صلاۃ عمدن، اور تیسرا ہے تارک صلاۃ تکاسلاً، نہیں مان تارک صلاۃ نسیاناً، تکاسلاً نسیاناً، خطاً نسیاناً، ان تینوں کا حکم الگ الگ ہے۔ پہلا جو ہے اس کے کفر کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، اور تارک صلاۃ نسیاناً نوماً خطاً جو ہے بالاتفاق سب کے نزدیک یہ شخص فاسق بھی نہیں ہے، کافر ہونا دور کی بات ہے، کیونکہ رفع عن امتی الخطا والنسیان کی روح سے یہ معذور ہے۔ کوئی نماز پڑھنا بھول گیا، سو گیا، نماز رہ گئی، نہیں بات، ایسی صورت میں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسرا ہے تارک صلاۃ عمدن یا تارک صلاۃ تکاسلاً، سستی کی وجہ سے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ کہ کافر ہے، اور جمہور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کافر نہیں ہے، فاسق ہے۔ پھر جمہور میں اختلاف ہے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا اس کی حد ہے اور وہ ہے قتل، اور امام اعظم نے فرمایا اس کی تعزیر ہے، حد نہیں ہے، قاضی اپنی ثوابدید کے اوپر اس کو سزا دے گا، قید کر دے، کچھ کوڑے مار دے، کچھ سزا دے دے، حد نہیں، حداً قتل نہیں کیا جائے گا اس کو۔ جمہور میں آپس میں یہ اختلاف ضرور ہے، لیکن جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ تارک صلاۃ عمدن تکاسلاً کافر نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں بات؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے کہ من ترک الصلاۃ عمدن فقط کفر، اور بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ان احادیث کے کئی جوابات دیے ہیں۔
جمہور کی طرف سے ان حدیث کے کئی جوابات دیے گئے۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے حدیث میں ہے، یہ استحلالن والے کا حکم بیان کر رہا ہے، جو حلال سمجھ کے نماز کو چھوڑ رہا ہے اس کا بیان کر رہا ہے، اس کا بیان ہے اس میں۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اس میں اس کے سوء خاتمے کو بیان کیا گیا ہے، فتوے کی روح سے اس کے اوپر کفر نہیں لگے گا، لیکن اندیشہ ہے کہ مرتبہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا اور یہ کفر کی حالت میں دنیا سے جائے گا، تو اس کے برے خاتمے کا اس کے اندر اشارہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل ان دونوں میں یہ مسئلے پر گفتگو ہوئی ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی استاد ہیں۔ امام احمد ابن حنبل سے امام شافعی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم تارک صلاۃ عمدن کو کافر کہتے ہو، تو انہوں نے فرمایا جی حضرت میرے نزدیک وہ کافر ہے۔ تو امام شافعی نے فرمایا تو پھر اس مسلمان کیسے ہوگا، دائرہ اسلام میں کیسے داخل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کلمہ پڑھے۔ امام شافعی نے کلمہ تو وہ پہلے سے پڑھتا ہے، کلمہ گو تو وہ پہلے سے، کلمہ کو تو اس نے انکار نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر نماز پڑھے، تو انہوں نے کہا وہ تو کافر، اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ آپ نے تو اس کو کافر بنا دیا، اور کافر کی تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل خاموش ہو گئے۔ امام شافعی نے ان کو قائل کیا کہ آپ کے جو فتویٰ دے رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کافر ہو تو اس کو آپ ترک صلاۃ کے اوپر کافر قرار دے دیں، کیونکہ وہ کلمہ اگر کہیں گے آپ پڑھنے کے لیے دائرہ اسلام میں آنے کے لیے تو کلمہ تو پہلے سے پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کو کہیں گے تو کافر ہے، اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کی واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا قول اختیار کیا جائے تو اس کی توبہ کا کوئی راستہ ہی نہیں بچتا، اور جس چیز میں توبہ کا راستہ نہ بچے وہ کیا ہے، محال ہے نہیں، کیونکہ شریعت نے تو غرغرے تک توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ نے دول کھول کے رکھا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کا قول مستلزم محال ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے، تو عقلی طور پر ان کو قائل کیا۔ ضرب کی دو قسمیں ہیں، ایک ضرب مبرح جس سے نشان پڑ جائے، اتنی زور سے مارنا کہ جس سے کیا آ جائے، نشان پڑ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہوتی ہے ضرب غیر مبرح، ہلکی سی چوٹ جس سے جسم کے اوپر نشان نہیں پڑے۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 کہ اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پہ پٹائی کرو جبکہ وہ 10 سال کے ہوں، تو اس سے مراد ضرب کون سی ہے؟ ضرب غیر مبرح۔